نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتارا ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے. کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا، 65+ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی وٹامن نہ کچھ. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں، اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں، میری ساری چیزیں اسی سے ٹھیک ہوتی. سبحان اللہ، یقین کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، ڈوز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. اور پھر یہ کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں، بعض تو اسپیسیفک آیات تجربے مشاہدے کی روشنی بتاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادروائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں، اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی پی لیں، اور وہ آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کا جسم بھی سن رہا ہے، اور پانی بھی آپ کے اندر وہی گیا ہے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی. پھر اسی طرح حجامہ کرانا، کپنگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے. اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا حکم دے. اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. کئی ایسی لا علاج بیماریاں جو کسی دوا سے نہیں جاتی وہ حجامہ سے چلی جاتی ہیں. پھر کلونجی ہے، کلونجی کا بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کھائیں کتنی نہیں. آپ بس 1 پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ شفا تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. وہ ہماری پھپھی کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا راکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شہد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو یقین رکھیں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. من جد وجد، اس کا مطلب ہے جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم شہد لے رہے ہیں، ہم کلونجی لے رہے ہیں، ہم زیتون لے رہے ہیں، تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے تو اللہ کی کہیں بھی بات غلط نہیں ہوتی، اس سے مجھے شفا ملے گی تو پھر شفا مل جائے گی. جیسے انسان سوچتا ہے نا پھر باڈی بھی ویسے جیسے کام وہ کرتا. پانی سے شفا ہو گئی. تو جسٹ اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے. اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ ہم کافی ہے ہمارے. اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے، تو کوئی اکٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھے، اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی. تو دم کر کے رکھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پھر پیتے رہیں. کلونجی کی بات جیسے آپ نے کی تو میری اپنی پریکٹس یہ ہے کہ بہت زمانے سے الحمدللہ کلونجی میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک بوٹل کے اندر، اور ہر کھانے کے اندر لیکن ایوری تھنگ میں ایک چٹکی اور پنچ ڈال دیتی ہوں درود شریف پڑھ کے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر پانی سے علاج، یعنی زمزم تو ہے ہی لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. ٹھنڈے سے مراد بہت برف والا ٹھنڈا نہیں، یعنی نارمل ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کے اوپر بہا دیا جائے. اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے نا تو گیلی پٹی رکھیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، یعنی یوزڈ نہ ہو، پوری بھری ہوئی، شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے. یعنی زیادہ پانی، جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو اسی میل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں، تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ پھر فائدہ مند ہے. اسی طرح عود ہندی میں شفا ہے.
اور خاص طور پر عود ہندی جو ہے، یہ جو کست ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ، کست ہندی، کست بہاری، خاص طور پر حلق کی بیماری، کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر پھیپھڑوں کو تکلیف ہو یا کوئی نمونیا وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے کی یعنی اورلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کھمبی کے پانی میں شفا ہے، یعنی مشروم میں، اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے۔ مہندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے تھے۔ اب نا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے، تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی، اسکن ڈیزیز تھی، کہ جو کسی قسم کی آئنٹمنٹ، کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، تو الحمدللہ وہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو بعض اوقات یہ مہندی جیسے ہے ویسے ہی لگا لی جائے، یا اس کا پانی نکال کے، جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے اس سے، یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے جیسے اور تیل بنتے ہیں۔ جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانعت ہے، یعنی جلانے کی۔ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ منع تھا داغ لگوانا، اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا۔ اچھا، کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنیں نا تو یہی نہ سوچا کرے کہ کوئی جن ہے، ہر وقت ہم منفی سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی سلام کر رہا ہو آپ کو۔ پھر اسی طرح حرام ادویات کا استعمال نہ کریں، کیونکہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان الدواء الخبیث، خبیث اور حرام دوائیوں سے، یعنی طیب ہونی چاہیے دوا۔ پھر اسی طرح شراب وغیرہ کا استعمال علاج کے طور پر، کچھ لوگ وہ برانڈ وہ بچوں کو دیتے ہیں گلے کی بیماری میں یا سلانے کے لیے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی کوئی دوائی نہ لیں، کچھ نہ لیں، فاسٹنگ شروع کر دیں، تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے۔ اور پھر دعائیں، آیات، سب سے بڑھ کر سورۃ الفاتحہ جس کا نام یہ شفا ہے، سورۃ الفاتحہ سے علاج کریں۔ خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا، یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے اہل خانہ کہنے لگے، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے، وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان، نہیں پتا ہوگا، تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے علاج کیا جائے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ یقین اصل چیز ہے نا، کہ یقین کتنا ہے۔ ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نا دین کے معاملے میں، دعاؤں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ الثقۃ باللہ۔ پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ آیت الکرسی ہے، البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ اور آیت الکرسی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ پھر معوذات ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار معوذات کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گی۔ پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اگر وسوسے آ رہے ہیں بہت اور بے چینی ہے اور دل پریشان ہے تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے، یعنی وسوسوں اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے، اور پھر انت ارحم الراحمین بھی کہیں ساتھ، اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جو ہے نا دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں، آپ جانتے ہیں۔ تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو صحت دی تھی، یا اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، یا اللہ آپ میری یہ تکلیف دور کر دیں۔ سورۃ الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پگھلتا ہے، سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر کہ اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کی، آپ میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام